اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے آج یہ 30واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11۔ آج بروز ہفتہ 3 صفر 1443 ہجری اور 11 ستمبر 2021 عیسوی ہے۔ تو 9/11 کی یہ 20ویں سالگرہ کے حوالے سے اور دجال کے موضوع پر چلنے والے ان پروگراموں کے سلسلے میں اب آگے مزید بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ دجال کی روایت کو سنی، شیعہ، نجدی یعنی وہابی دیوبندی سب مانتے ہیں۔ سب مانتے ہیں کہ دجال آئے گا، اور دجال کے لیے 1917 کا بالفور ڈیکلیریشن اور 2017 کا ٹرمپ کا اعلان یہ ثبوت ہے کہ وہ یروشلم میں اپنی ریاست قائم کرنے جا رہا ہے، بلکہ کر چکا ہے، عملاً کر چکا ہے۔ اور یہ بھی سب کلمہ کو مانتے ہیں کہ وہ دجال مدینے پر حملہ آور ہوگا۔ اب غور کی بات یہ ہے کہ ریاست وہ یروشلم میں قائم کرے اور حملہ وہ مدینہ پہ کرے، تو پھر یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو اب اس پروگرام میں آج کے لیے چند نکات آپ نوٹ فرما لیجئے کہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے حوالے سے 3 گروہ ہیں جو اس وقت قابل غور ہیں۔ ایک وہ صہیونی جو یروشلم میں ریاست قائم کیے بیٹھے ہیں، اور انہی کا وہ جو مسیح الدجال آئے گا وہ مدینے پہ حملہ آور ہوگا۔ اس کے لیے بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینے کے دروں پر، دروازوں پر، داخلی راستوں پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، لیکن بہرحال وہ حملہ کرنے آئے گا۔ اسی طرح مدینہ شریف میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہونے والے 2 مزید گروہ ہیں۔ ایک نجدی یعنی وہابی دیوبندی گروہ ہے جو شرک اور خالص توحید کی بحث میں مزارات کو گراتا ہے، مزارات پہ بم دھماکے کرتا ہے، اور اس کا الٹیمیٹ ٹارگٹ روضہ رسول ہی ہے۔ اسی طرح روضہ رسول کے اندر جو مزید 2 قبریں ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے حوالے سے شیعوں کے کچھ لوگ ہیں جو بڑے جذباتی ہیں اور معاذ اللہ ان کی قبروں کو روضہ رسول سے اکھاڑ کے باہر پھینکنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک عام فہم بات ہے کہ روضہ رسول کے اوپر حملہ آور 3 گروہ ہوں گے: صہیونی، نجدی اور شیعہ۔ اب بالیقین ہر جو وہابی دیوبندی ہے یا ہر جو شیعہ ہے وہ دل کا برا نہیں ہے، اصل میں وہ حکمرانوں کے ایسے یعنی فریب میں اس وقت مبتلا ہیں، جس طرح دجال اور یاجوج ماجوج نے صہیونیوں کو اپنے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اب اس حقیر کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید سننے والوں کو بات سمجھ آ جائے اور اللہ تعالیٰ دل بدل دے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ صہیونیوں کی بات تو پچھلے پروگراموں میں چلتی رہی۔ آج آپ یہ غور کیجئے کہ صہیونیوں کا، یہودیوں کا جو ٹپیکل دن ہے وہ ہفتہ ہے، اور ہفتے والا جو گروہ ہے، ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں اور عیسائیوں کو آپس میں لڑواتا رہا ہے، لڑوا رہا ہے، اور ابھی آئندہ مزید کوشش کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو پہلے بھی بتائی گئی تھی کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حملہ ہوا، یعنی وہ سرنگ کھود کے جو جسم اقدس کو چرانے کی کوشش کی گئی، تو یہ بھی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان صلیبی جنگوں کا باعث بنا، جس میں کہ بہت زیادہ یعنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی تھیں۔
اسی طرح یہی ہفتہ والے آج بھی مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑوانے پر تلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی ایک ملک میں چرچ پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی پاکستان میں، کبھی لاہور شہر میں، کبھی نیوزی لینڈ کے کسی چرچ میں، تو بنیادی طور پر یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑوانے کی ہی سازشیں ہیں، اور یہ فتنہ دجال ہی کی کڑیاں ہیں۔ اب یہ اللہ کی حکمت ہے، آپ غور کریں کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار، اگر یہ 3 دن ہیں تو یہ آج سے نہیں ہیں، یہ صدیوں سے ہیں، یہ ہزارہا سالوں سے ہیں۔ اور اللہ کی یہ حکمت ہے، دیکھیں آپ غور کریں کہ جمعہ اور اتوار کے درمیان میں ہفتہ ہے، یعنی جمعے اور اتوار کو جدا کرنے والا یہ ہفتہ ہے۔ تو آپ اسی تسلسل کو آج بھی دیکھیں گے کہ جو صہیونی اسرائیلی ریاست میں اپنی حکومت قائم کیے ہوئے ہیں، وہ آج بھی مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں کس طرح یعنی نفرتیں پیدا کرتے ہیں کہ یورپی یونین کو کھڑا کرتے ہیں، اور یورپی یونین کو وہ عیسائی ظاہر کرتے ہیں، اور پھر یورپی یونین کے ذریعے پاکستان اور سوڈان اور دوسرے مسلمان ملکوں پر پابندیاں لگواتے ہیں تاکہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں نفرت کی خلیج بڑھتی چلی جائے۔ تو یہ قابل غور باتیں ہیں، سوچئے گا، سمجھیے گا۔ اب اسی طرح جو نجدی گروہ ہے، اب بالیقین جو آل سعود ہے، جو محمد بن عبد الوہاب نجدی وہ سعودی گروہ ہے، ان کے عقائد و نظریات پہ جو بحث مباحثہ وہ چلتا رہا، وہ تو 100 سال سے یعنی چل ہی رہا ہے۔ آج کا ایک سادہ لو مسلمان حیران ہوتا ہے کہ کس کو سچا مانے اور کس کو جھوٹا مانے۔ تو خیر، دلیلیں کتابوں سے چلتی رہی ہیں اور چلتی رہیں گی، باقی اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے۔ روضہ رسول کے اوپر حملہ آور ہونے کے حوالے سے پھر یاد رکھیں کہ صہیونیوں کے بعد جو ان کے سب سے بڑے دوست ہیں وہ یہی سعودی نجدی حکمران ہیں، اور ان کے آس پاس اس وقت جو عمان کے حکمران، دبئی کے حکمران، ان سب کی جو کارستانیاں ہیں وہ اس وقت آپ کے اوپر عیاں ہیں، اور اللہ کے فضل سے اس طرح عیاں ہیں کہ آج سے 150-200 سال پہلے والا مسلمان یہ باتیں چونکہ دیکھ نہیں رہا تھا، اس لیے قرآن و حدیث کی آیات کی تشریح و تعویل اس کے لیے شاید ایسی ممکن نہ تھی جو آج کے مسلمان کے لیے ممکن ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ نجدی گروہ جو ہے وہ بھی جنت البقیع شریف میں مزارات کو شہید کرتا ہے، اور چند گز کے فاصلے پہ روضہ رسول کا وہ خادم بن کے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ شہید وہ اس مزار کو بھی کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے عقائد و نظریات دنیا جانتی ہے، کلمہ وہ بھی جانتے ہیں۔ تو اب کیونکہ روضہ رسول پہ حملہ آور ہونا دجال کا مشن ہے، تو اس لیے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس نے جو فتنے کھڑے کیے ہیں، اس فتنوں میں نجدی حکمرانوں کا اور نجدی العقیدہ لوگوں کا ایک بڑا ہی ایک پراسرار کردار ہے۔ وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ آخری جو جنگ ہے جسے ہم ملحمۃ الکبریٰ یا ورلڈ وار 3 یا بڑی جنگ یا عالمی جنگ، جو کچھ بھی بڑے بڑے نام ان کے دیتے ہیں، دراصل در حقیقت یہ جنگ ہے ہی عقیدہ ختم نبوت کی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ سب کلمہ گو مانتے ہیں کہ دجال یروشلم پہ حکمرانی کرے گا، اور وہ سب کلمہ گو یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ مدینہ پہ بھی حملہ آور ہوگا۔ تو مدینے پہ حملہ آور ہونا دراصل نشانی یہ ہے کہ وہ روضہ رسول اور ذات رسول پر ہی حملہ آور ہونے کے لیے آئے گا۔ تو اس لیے ذات رسول کے حوالے سے اس نے ایسے ایسے عقیدے صدیوں میں گھڑ کے، اور بالخصوص یہ آخری 100 سال میں ایسے اس نے وسوسے پھیلائے ہیں کہ عام مسلمان کے لیے پہچان مشکل ہے، اور اس حقیر کی یہ کوشش ہے کہ اس پہچان کو اللہ کے فضل سے آسان بنایا جائے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ نجدی لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے پچھلے 100 سال میں میلاد شریف کی شدید مخالفت کا بیڑا اٹھایا ہوا، یعنی
ہر سال یہ میلاد شریف کے موقع پہ ایسے جناب پیغامات نشر کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اخبارات پہ، ٹی وی چینل پہ، ریڈیو پہ، اپنی کتابوں پہ، اپنی تحریر و تقریروں میں، کہ مسلمان بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ میلاد شریف کی اتنی مخالفت نجدی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اس بات کا تعلق بھی فتنہ دجال سے ہے، کیونکہ یہ دجالی فتنہ اور یہ آخری جنگ ہے ہی ختم نبوت کی جنگ. اس پہ ہم انشاءاللہ بات آئندہ بھی کریں گے. ابھی آپ یہ سمجھیں کہ 1917 کا بالفور ڈیکلریشن اور 2017 کا اعلان ٹرمپ، تو یعنی یہ آہستہ آہستہ اندر گھسنے والے لوگ ہیں. اسی طرح انہوں نے کئی دہائیوں میں اور پچھلے 100 سال میں خصوصاً عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایسے وسوسے پھیلائے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ، اور اسی میں ایک کڑی میلاد شریف کی مخالفت ہے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ جب قرآن پاک سے، احادیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دوبارہ اس دنیا پر تشریف لائیں گے، تو پھر ایک عام مسلمان یہ حیران ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ پھر ہم آخری نبی کس کو مانیں گے؟ کیا حضرت عیسیٰ کو آخری نبی مانیں گے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں گے؟ تو اب اس عقیدہ ختم نبوت کو گڈمڈ کرنے کے لیے نجدیوں نے بڑا خاص ایک اہم پراسرار کردار ادا کیا ہے. کس کے بہاف پہ کیا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں. امریکہ جب افغانستان سے اپنی فوجیں اٹھا کے بھاگتا ہے تو سعودیہ عرب اپنا سفارتی عملہ کیوں وہاں سے لے کے بھاگتا ہے؟ تو اب اسی پراسرار کردار کی ایک کڑی یہ ہے کہ یہ میلاد کی مخالفت بھی فتنہ دجال ہی کی کڑی ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ عقیدہ ختم نبوت کی جو ایک واضح پہچان ہے وہ تو ہوتی ہی میلاد شریف سے ہے. کیسے؟ وہ میرے دوستوں، میرے بچوں، وہ اس طرح کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا. اس پہ قرآن پاک کی آیات ہیں، وقت کو مختصر کرنے کے لیے ان آیات سے ذرا ہم بات تھوڑا سا آگے بڑھانے کے لیے آگے چلتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص دست قدرت سے تخلیق فرمایا. اس کے بعد سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، لیکن پیدا ہوئے، اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی، یعنی حضرت آدم کے بعد سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی پیدا ہوئے، اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے. تو اس لیے پیدائش کے حوالے سے، میلاد کے حوالے سے حضور آخری نبی ہیں اور حضور ہی آخری نبی رہیں گے، چہ جائے کہ سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمانوں سے نازل بھی ہو جائیں. تو غور طلب بات یہ ہے کہ المسیح عیسیٰ علیہ السلام، المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے. اب وہ نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا کتنی آسان پہچان ہے کہ بے شک وہ دنیا میں دوبارہ نازل ہوں گے اور دوبارہ دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، تو بھی وہ آخری نبی نہیں کہلائیں گے، کیونکہ اب وہ پیدا نہیں ہو رہے، اب وہ نازل ہو رہے ہیں. تو لہٰذا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میلاد شریف کے حوالے سے آخری نبی ہیں اور آخری نبی رہیں گے، خواہ حضرت عیسیٰ نازل ہو جائیں. تو اب اس عقیدے کی اتنی آسان وضاحت کس طرح ممکن ہے؟ صرف میلاد شریف کی برکت سے ممکن ہے. میلاد شریف کا ذکر خیر کرنے سے یہ پہچان ممکن ہے، میلاد شریف منانے سے یہ پہچان ممکن ہے. اور اس پہچان کو گڈمڈ کرنے والے یہ نجدی پچھلے 100 سال سے یاجوج اور ماجوج کے جس طرح ساتھی بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے،
پچھلے پروگراموں میں بھی آپ کو کئی طرح کے ثبوت پیش کیے گئے ہیں، قرآن پاک کی آیات سے، مختلف میوزیم عجائب گھروں کے حوالے سے، مختلف کتابوں کے حوالے سے۔ تو اب آپ یہ بھی جان لیں کہ یہ جو حکمران ہیں ان کو فالو کرنا، ان کی پیروی کرنا ہم کلمہ گو لوگوں پہ ضروری نہیں ہے۔ تو آج بھی سننے والے اگر کوئی نجدی وہابی دیوبندی پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، یا سعودی عرب میں ہے، یا دنیا میں کہیں بھی وہ ہیں، اگر یہ بات ان کو سمجھ آتی ہے تو پھر خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے یہ نفرتیں چھوڑو اور حقیقت کو قبول کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور میلاد کے حوالے سے آخری نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ لہٰذا عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ میلاد شریف باقاعدہ منایا جائے، سعودی عرب میں منایا جائے، ساری عرب ریاستوں میں منایا جائے، اور باقی ساری دنیا میں تو پہلے ہی منایا جاتا ہے، مزید منایا جائے، تاکہ عقیدہ ختم نبوت کی ایک واضح پہچان آج کے مسلمانوں کو آسانی سے میسر ہو اور ان کو سمجھ آئے۔ اب نجدیوں کے جو مزید عقیدے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، ایک اور عقیدہ ان کا یہ ہے کہ جی معاذ اللہ استغفر اللہ، جو مر گیا مٹی میں مل گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اس لیے مزارات پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے اگر یہ حقیر آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی آیات پیش کرنا شروع کرے تو یقین کریں 200 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جو حیات بعد از ممات کی دلالت کرتی ہیں، یعنی موت کے بعد زندگی کا انکار دراصل قرآن پاک کی 200 سے زیادہ آیتوں کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ اور حقیقت یہ بھی ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظاہری دنیا میں جلوہ گر تھے تو مکہ کے جو لوگ تھے، جو بتوں کے پجاری تھے، جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، وہ اس دور میں بھی موت کے بعد زندگی کا انکار کرتے تھے، جبکہ حضور نے ان کو موت کے بعد زندگی کی یعنی بات سمجھائی قرآن سے، حدیث سے، مختلف واقعات و معاملات سے، لیکن وہ بڑے ہی تھوڑے لوگ سمجھ پائے۔ تو آج بھی حقیقت یہ ہے کہ آج بھی مکہ والے، جو آج مکہ کے حاکم ہیں اور آج جو ان کے پیروکار ہیں، وہ آج بھی افسوس کی بات ہے کہ موت کے بعد زندگی کے اس قدر شدید یعنی وہ منکر ہیں کہ مزارات پہ جانے کا انکار کرتے ہیں، بالخصوص روضہ رسول پہ جانے کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب جو روضہ رسول کو انہوں نے یہ کووڈ کے نام پہ بند کر دیا ہے، اس کو بھی آپ کو انشاءاللہ مزید قرآن و حدیث سے ثابت کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ روضہ رسول کو عوام الناس کے لیے، مسلمانوں کے لیے بند کرنا، مسلمانوں کا داخلہ بند کرنا، یہ بھی فتنہ دجال کی کڑی ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیات سے انشاءاللہ ثابت کیا جائے گا، اللہ نے چاہا تو اگلے پروگراموں میں۔ تو اب اس وقت دو گروہوں کا ذکر ہو گیا، ایک صہیونیوں کا کہ وہ دجال سمیت مدینے پہ حملہ آور ہوں گے، ایک نجدیوں کا کہ یہ بھی روضہ رسول کو معاذ اللہ پچھلے 100 سال سے گرانے پہ تلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1914 کے واقعات، 1925 کے واقعات، دیگر بہت سے واقعات، ٹھیک ہے، یہ تاریخ ہے، اور تاریخ کو مٹانا اور کتابوں کو بدلنا یہ بھی یاجوج و ماجوج اور حزب الشیطان کا وتیرہ رہا ہے اور اب بھی ہے۔ تو اب تیسرا گروہ وہ جو روضہ رسول پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، یعنی شیعوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر و عمر کے معاذ اللہ سخت مخالف ہیں۔ تو اب شیعہ حضرات کی یعنی ان کی خدمت میں چند گزارشات ہیں جو پیش کرنا بڑا ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حقیر کا آج ذرا گلا یہ بیٹھا ہوا ہے، تو تھوڑے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں شیعہ لوگوں کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرتے ہیں۔
فی الوقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔